أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی کے نام الحفیظ پر بات کریں گے۔ الحفیظ جو حفاظت کرنے والا ہے، خوب حفاظت کرنے والا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور نام بھی ہے الحافظ، اس کا معنی بھی ہے حفاظت کرنے والا، نگہبان۔ ہر انسان اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے فطرتاً کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو اور جو بھی چیزیں اس سے متعلق ہیں ان کی حفاظت ہو، تاکہ وہ پرامن زندگی بسر کر سکے۔ اور اسی لیے انسان اپنے طور پر بھرپور کوشش بھی کرتا رہتا ہے اور ہر طرح کے خطرات سے خود کو محفوظ بھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہماری بلکہ اس پلانٹ پہ پائی جانے والی باقی تمام مخلوق کی بھی، نہ صرف یہ کہ اس زمین پر پائی جانے والی مخلوق کی بلکہ آسمانوں کی، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، ہر ایک کی حفاظت اللہ ہی کے ذمے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی آسمان و زمین اور باقی مخلوقات کی حفاظت کے بارے میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، یعنی ہر چیز کے اوپر پوری نظر رکھتا ہے، ہر چیز کا اس کو خوب علم ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز کی حفاظت وہ خود کر رہا ہے۔ جیسے کہ سورۃ سبا میں فرمایا وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر حفیظ، نگہبان، حفاظت کرنے والا ہے، پوری طرح ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آسمان و زمین کی حفاظت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی کرسی آسمان و زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ تو یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے، بہت حیرت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف یہ کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، ان کا مالک، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر انسان کو کبھی کسی چیز کی حفاظت کا ذمہ دیا جائے تو وہ چیز اس پر ایک بوجھ بن جاتی، اس کے لیے مشکل پیدا کر دیتی۔ انسان عام طور پر اس ذمہ داری سے گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مخلوق کی حفاظت کرتے ہوئے قطعاً تھکتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے تمام امور کو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی حفاظت میں دے دینا چاہیے۔ ہر وہ چیز جس سے ہم خوف محسوس کریں، ہر وہ چیز جس سے ہمیں کوئی خطرہ ہو، کیونکہ انسان کو طرح طرح کے خطرات تو لاحق رہتے ہی ہیں، کچھ حقیقی خطرات بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ خطرات انسان کی ذہن کی اختراع ہوتے ہیں۔ انسان کا دشمن شیطان انسان کو ہر دم خوف میں مبتلا کرتا رہتا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے یہ خوف ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں چھت ہم پر نہ گر پڑے، وہ کسی بڑی بلڈنگ میں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ بلندی پر جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ کچھ خاص قسم کا کھانا کھانے سے گھبراتے ہیں، مختلف طرح کے فوبیاز ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کا اس بات پر یقین ہو کہ دنیا میں ہزاروں لوگ بڑی بڑی بلڈنگز میں رہ رہے ہیں، بلندیوں پر بھی جاتے ہیں، جہاز میں بھی بیٹھتے ہیں، مختلف طرح کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن وہ سب زندہ ہیں،
تو مجھے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے گا. اور اس طرح کی مختلف تدابیر سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت پر ایمان لانے سے انسان کے اندر کے خوف بھی دور ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اندر جو اور چیزیں رکھی ہیں جیسے پہاڑ رکھے ہیں تو ان کا بھی غرض یہ بتائی کہ کہیں زمین تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے, زمین ہل نہ جائے. گویا انسان کے لیے پرسکون طریقے سے زمین پر چلنے پھرنے کا اس نے خود انتظام کر دیا ہے. پھر اسی طرح آسمان کو اس نے سقفا محفوظہ کہا ہے کہ ایک محفوظ چھت ہے. یعنی انسان آسمان کی بلندی کو دیکھ کر اگر ہیبت میں آتا ہے اور اس بات کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہے کہ یہ آسمان انسان پر گرے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تھاما ہوا ہے اور اسے گرنے سے بچایا ہوا ہے. اور اسی طرح آسمان سے جو جدید تحقیقات کے مطابق مختلف ایسی چیزیں اترتی ہیں کہ جو انسانوں کے لیے ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے. کتنے بے شمار ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں, میٹرائٹس گرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ زمین پر زندگی کو قائم رکھے ہوئے ہے. تو یہ سب کچھ دراصل کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کرنے والا ہے. پھر اسی طرح یہ تو عام حفاظت ہے جو سب کی ہو رہی ہے, لیکن ایک خاص حفاظت بھی ہوتی ہے, اور وہ خاص حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی کرتا ہے اور انہیں ایمان سے کفر کی طرف جانے سے بچاتا ہے. اسی طرح ان کی حفاظت کرتا ہے اور وہ غلط کاموں میں پڑنے سے بچ جاتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی کس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کہ جب ایک عورت نے ان کو ایک برائی کی دعوت دی اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا جو اس چیز کو دیکھ رہا ہو, لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں اس برائی کی قباحت ڈالی اور انہیں اس طرف مائل ہونے سے بچا لیا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں لولا ارآ برہان ربی, اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو مشکل میں پڑ جاتے. تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف طریقوں سے کچھ ہمیں نظر آتے ہیں اور کچھ نظر نہیں بھی آتے. کچھ چیزیں ہماری حفاظت کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں, لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جن کی ہمارے سامنے بھی نہیں ہے. غیر مرئی یعنی ان سین طریقوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. پھر اسی طرح انسان کے اندر برائی سے بچنے کی طاقت, یعنی کسی بھی انسان کے اندر برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے, کیونکہ انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو ایسے میں انسان مختلف طرح کی برائیوں سے جو بچتا ہے, انسان کے نفس کے بھی دھوکے ہوتے ہیں, انسان بعض اوقات اپنے نفس کے ہاتھوں ہارنے لگتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی جو واقعی سچے دل سے پورے اخلاص سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے وفادار اور تابعدار بندے بنے رہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے, وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. پھر اسی طرح شیطان کی چالوں سے بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے, کیونکہ شیطان مختلف طرح کے دھوکے کے ساتھ اور مختلف طرح کی چالیں چل کر انسان کو راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے. کبھی اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے, کبھی کسی برائی کو اس کے لیے بہت آسان کر دیتا ہے, اس کو خوشنما بنا دیتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے ان چالوں کو ناکام کر دیتے ہیں. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا, کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے اس کی بات نہ مان کر. اس نے یہ قسم کھا کر کہا تھا کہ میں انسان کے سامنے سے آؤں گا, اس کے پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اور میں کثیر تعداد کو اپنے ساتھ ملا لوں گا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف طور پر اسے بتا دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور وہ تیرے فندے میں نہیں آئیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے شیطانوں کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے.
یعنی شیطان جب دائیں طرف سے آتا ہے تو ناکام ہوتا ہے، پھر وہ بائیں طرف سے آتا ہے تو اسے دھتکار دیتا ہے، سامنے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، وہ جس طرف سے بھی آتا ہے، وہ جیسی بھی کوششیں کرتا ہے، لیکن انسان اس کی باتوں میں نہیں آتا اور وہ اس کو ہرا دیتا ہے، اس کو تھکا دیتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر انسان کے لیے پروٹیکشن کا باعث ہوتا ہے. آیت الکرسی تو ہے ہی حفاظت کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے انسان شیطان کے شر سے خاص طور پر محفوظ رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی. اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہ لے کر آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے. یعنی خاص طور پر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر انسان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کرنے والوں کی حفاظت فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے. یعنی خاص طور پر ایسے لوگ کہ جو رات کو برے خواب دیکھتے ہوں یا خواب میں ڈر جاتے ہوں یا کسی بھی قسم کا خوف ان کو لاحق ہوتا ہو، پریشانی ہوتی ہو، تو ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کلمے سے، اس ذکر سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا چاہیے. پھر اسی طرح انسان جب صحت مند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں، میں اپنے دشمن سے لڑ سکتا ہوں، میں ریزسٹ کر سکتا ہوں ہر ایول کے مقابلے میں. لیکن خصوصاً جب انسان بیمار ہوتا ہے، کمزور پڑتا ہے یا بڑھاپا آتا ہے، تو اس کے خوف اور اندیشے بڑھنے لگتے ہیں کہ اب میری حفاظت کون کرے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بیمار بندوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ خیر کے جتنے بھی کام کرتا ہے وہ ہر دن رات لکھتے رہو تا وقت کہ وہ میری حفاظت میں رہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں اور اسی طرح اس کے اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں. یعنی خصوصاً وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، جو وظائف، جو اذکار، جو نمازیں، جو چیزیں وہ عام صحت کی حالت میں اپنی ریگولیرٹی کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کی خصوصی حفاظت میں ہوتے ہیں اور ان کے بیماری کی وجہ سے اگر اعمال چھٹ بھی جائیں تو بھی ان کا اجر لکھا جاتا رہتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی تکلیف اور آزمائش کے وقت بھی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ وہ الحفیظ ہے، سب سے بڑھ کے حفاظت کرنے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، اور وہ جس کی چاہتا ہے غیر محسوس طریقوں سے حفاظت کرتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کو ایک ٹوکرے میں ڈال کے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا تو اس وقت حفاظت کرنے والا ان کی کون تھا؟ اللہ ہی تھا. پھر اسی طرح یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ جس سے انسان ہر طرح کے آفات اور فتنوں سے بچ کر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. اے اللہ، آگے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر کی جانب سے میری حفاظت فرما، اور میں آپ کی عظمت سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں
کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے، یعنی زمین میں دھسنے سے میں سنک ہونے سے بچ جاؤں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی جس کے بارے میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک اچانک مصیبت نہیں آئے گی. اور وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے، وہ ذات کہ اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے. اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی شام تک اسے کوئی اچانک مصیبت پیش نہ آئے گی، اور جو شام کو پڑھے اسے صبح تک کوئی تکلیف نہ آئے گی. اب اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ حدیث کے روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا، تو جو ان سے حدیث سن رہے تھے انہوں نے بڑا تعجب ظاہر کیا کہ آپ تو یہ حدیث بتا رہے ہیں لیکن آپ کو خود فالج ہے، تو آپ پر یہ مشکل کہاں سے آئی؟ تو اس پر انہوں نے کہا کیا تم مجھے دیکھتے ہو، یعنی اس سوالیہ انداز میں دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا، یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں بالکل درست کہہ رہا ہوں، اور نہ عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا. لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا تھا اس دن میں غصے میں تھا اور میں یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا. تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی چیز واقعی تقدیر میں لکھی ہوئی ہو تو انسان کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ پروٹیکشن خود بخود آگے سے ہٹ جاتی ہے، وہ شیلڈ ہٹ جاتی ہے، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. ورنہ انسان کے اطمینان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ پروٹیکٹڈ ہے اور پوری طرح انشورڈ ہے، کیونکہ انسان کے اندر کا یہ احساس کہ مجھے یہ چیز نقصان نہ دے دے، یہ نقصان نہ دے دے، یہ اس کے اندر ایک انگزائٹی پیدا کرتا ہے، ایک بے چینی پیدا کرتا ہے. تو ذکر اذکار کی توفیق مل جانا ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان کسی قلعے میں آ جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے اور پھر اس کو یہ احساس ہو کہ اب مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ احساس بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے وہ راہیں دکھا دی، اپنی پہچان دے دی، اپنے اسلام کی پہچان دے دی، وہ اذکار سکھا دیے کہ جن کے ذریعے ہم ان مشکلات سے بچ سکیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا الحفیظ ہے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ ہمارے پورے وجود کی بلکہ جسم کے الگ الگ اعضاء اور خاص طور پر وہ اعضاء جو بہت نازک ہیں ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. مثلاً وہ فرشتے کانوں، آنکھوں اور جلد کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے، کانوں سے جو کچھ دیکھتا سنتا ہے وہ اس کے حق میں یا خلاف گواہیاں بھی لکھتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی حفاظت فرماتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو حفاظت کرنے والے ہیں. ان علیکم لحافظین، اور وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کرامن کاتبین، معزز کاتب ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک مقام ہے اور وہ اپنے علم کی بنا پر انسان کے سارے اعمال کو لکھتے چلے جاتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی تمہارے ارادوں اور خیالات، تمہاری گفتگو، تمہاری حرکات و سکنات، ہر چیز کو کمپائل کرتے چلے جا رہے ہیں اور اسی طرح لکھ رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی انسانوں پر حافظ ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ طارق میں فرماتے ہیں وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، کوئی نفس ایسا نہیں کہ جس پر نگہبان نہ ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت سب کے لیے ہے. تو انسان کے تمام طرح کے اعمال اچھے ہوں یا برے اعمال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے حساب کے لیے لکھوا ہی رہا ہے،
لیکن انسان کی نیکیوں کی حفاظت بھی تو اس میں بہت اہم ہے. یعنی یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کہ انسان کی نیکیوں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے کہ جو اچھے کام وہ کرتا ہے ان سب کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, محفوظ کیا جا رہا ہے. ورنہ ہم بطور انسان اپنے ہی کیے ہوئے کاموں کو بھلا دیتے ہیں. ہمیں اپنا ماضی یاد نہیں کہ ہم کیا کچھ کر چکے ہیں. اگر کسی بھی انسان کے اچھے اعمال زیادہ ہیں اور اگر ان کو کسی نے لکھا ہی نہیں, کہیں محفوظ ہی نہیں, تو اس انسان کے ساتھ تو پھر بہت زیادتی ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے کیے ہوئے کاموں کو وہ محفوظ کروا رہا ہے اور پھر وہ ان پر جزا بھی دے گا. اسی طرح انسان کے باقی جسم کی اور باقی چیزوں کی حفاظت کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِن أَمْرِ اللَّهِ کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں. من بین یدیہ ومن خلفہ, جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی مختلف طرح کے شر میں پڑنے سے اور مختلف طرح کی نقصان دہ چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اور یہ فرشتے بچوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور بڑوں کے ساتھ بھی, جوانوں کے ساتھ بھی اور بوڑھوں کے ساتھ بھی. تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان لاتے ہوئے اس کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جو اعمال محفوظ کراتے ہیں ان کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں. مثلاً نمازوں کے اوقات میں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں مسجدوں کے باہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے چلے جاتے ہیں. پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجسٹرز بند کر دیتے ہیں. تو گویا وہ انسانوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کون سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے آگے آیا ہے, کیونکہ فالسابقون السابقون, اور جو لوگ ہمیشہ پہلے آتے ہیں یا جلد آنے والے ہیں اور ہمیشہ ان کے حق میں یہ گواہی لکھی جائے کہ یہ سب سے پہلے آئے یا نمبر 2 پہ آئے یا نمبر 3 پہ, تو اس سب کے لکھوانے کا بھی ایک مقصد ہے اور اس کا نتیجہ قیامت کے دن سامنے آنے والا ہے. پھر اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ گناہ فوراً نہیں لکھا جاتا, بلکہ فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ شخص توبہ کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے, پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ کی توبہ کرے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے, یعنی لکھتا نہیں, ورنہ ایک گناہ لکھتا ہے. پھر اسی طرح اچھی بات کہتے وقت بھی رفاع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمات ابھی کس نے کہے ہیں؟ اس آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ کون ان کا ثواب پہلے لکھتا ہے. تو یہ ہے فرشتوں کے ذریعے نیک بندوں کے اعمال کی حفاظت کا سلسلہ. پھر اسی طرح بیمار کا اجر. جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی صحت مندی میں جو بہترین اعمال کرتا تھا اس کے مطابق اس کا اجر و ثواب لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں اسے شفا عطا کر دوں. یعنی جب تک بندہ بیمار رہتا ہے اس کے اعمال کا اجر برابر لکھا چلا جاتا ہے جن اعمال کی وہ پابندی کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح فرشتے بیماری میں کی گئی گفتگو کو بھی لکھتے ہیں, اس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں, اور ریکارڈنگ دراصل اس گفتگو کو محفوظ کرنا ہے اور اس کے مطابق پھر اجر و ثواب دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو وہ کیا کہتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی بیمار پرسی کو آتے ہیں, عیادت کو آتے ہیں. اگر وہ ان کے سامنے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتا ہے
تو وہ دونوں فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اگر میں اس کو فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر اسے شفا دوں گا تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور پہلے خون سے اچھا خون عنایت کروں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یعنی وہ گفتگو جو تکلیف کی حالت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو اس کا بہترین بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کا وعدہ فرماتے ہیں، لیکن اس پر بھی فرشتے گواہ ہوتے ہیں اور اس کو لکھتے بھی ہیں. پھر اسی طرح کسی کے فوت ہو جانے کے بعد میت کے گھر والوں کی گفتگو بھی ریکارڈ کی جاتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ اس پر اس کے مطابق جس قسم کی گفتگو ہے اس کو بدلہ دیا جا سکے. ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی میت پر تشریف لائے. ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی. آپ نے انہیں بند کیا اور فرمایا جب روح قبض ہو جاتی ہے تو آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں. اسی دوران گھر کے کچھ لوگ رونے چیخنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے متعلق خیر ہی کی دعا مانگا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں. یعنی اس وقت فرشتے بھی تمہارے اعمال پر گواہ ہیں، اور اگر انسان کے گھر والے اچھے کلمات کہتے ہیں، یعنی مرنے والے کے بارے میں یا خود اپنے بارے میں یا پیچھے رہنے والوں کے بارے میں کہ اس کی آل اولاد میں سے جو باقی رہ جائے اس کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوش گمان کرتے ہیں، تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ لکھی جاتی ہیں اور ان کے مطابق اجر بھی دیا جاتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، شکوہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو ظالم نہیں بتاتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آئندہ خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں رزق بھی دیا. صرف رزق نہیں، ہماری حفاظت بھی کی، کیونکہ حفاظت بھی ہماری ایک ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ حفاظت نہ کرے تو ہم اس زمین پر ایک دن بھی شاید زندہ نہ رہ سکیں. زمین کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، طرح طرح کے کیڑے مکوڑے، اسی طرح سانپ بچھو وغیرہ کہ جو کہیں سے بھی انسان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. اسی طرح آسمان سے اترنے والی آفات جن کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا. تو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. مختلف طرح کی الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہو سکتی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوزون لیئر سے، یہ تو ہمارے کہنے کی باتیں ہیں اور معلوم نہیں اس کے علاوہ کیا کچھ انتظامات اس نے کیے ہوئے ہیں کہ ان لیئرز کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو اسباب کے بغیر بھی حفاظت فرما سکتا ہے. تو جب ہمارا اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان ہو جائے تو پھر لازم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صحیح طور پر اطاعت کرنے والے ہوں، اس کے شکر گزار ہوں، اور اپنے اندر بھی ایسی کوالٹیز پیدا کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے. یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو پھر اس عبادت میں جو احکامات ملے ہیں ہم کو، جن چیزوں کی فرما برداری اور پابندی لازم ہے، ان پر ہم عمل کرنے والے ہوں. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور جن کے جان و مال کے بدلے انہیں جنت دے رکھی ہے، یا جو جنت کے خریدار ہیں، ان کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. وہ مومن جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے کون ہے؟ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے،
اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو باؤنڈریز مقرر کر رکھی ہیں، حلال و حرام کے جو چیزیں ان کو بتا رکھی ہیں کہ کہاں تک تم جا سکتے ہو اور کس سے آگے تم نہیں جا سکتے، ان سب چیزوں کی بھی وہ حفاظت کرتے ہیں. تو ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. یعنی صرف عبادت کر لینا ہی کافی نہیں، صرف اچھے کام کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی ضروری ہے، گناہوں سے معافی بھی ضروری ہے، دوسروں کو نیک حکم دینا اور ان کو برائیوں سے بچنے کے لیے کہنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے بیٹے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی وہ باتیں کیا تھی؟ احفظ اللہ یحفظک. تم اللہ کے احکامات، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جن حدود کے بارے میں بتایا ہے، جو تم سے تقاضا کیا ہے، ان کی پابندی کرو، ان کی حفاظت کرو، تو تم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں پاؤ گے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، احکامات کی حفاظت کرو، تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی وہ ایسے مواقع پر جب تم سخت ضرورت محسوس کرو گے کہ تمہاری مدد کرنے والا کوئی ہو، تمہیں پناہ دینے والا کوئی ہو، تو تم اسے اپنے قریب پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے، اس کی مدد تمہیں حاصل ہوگی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مدد نصیب ہو، الحفیظ ہماری حفاظت فرمائے ہر مشکل وقت میں، تو پھر ہمیں بھی اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم اس کی توجہ حاصل کر سکیں، اور اس کے لیے اس کی حدود کی حفاظت ضروری ہے. پھر اسی طرح حدود کی حفاظت میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے احکامات کی حفاظت میں سب سے پہلی حفاظت نماز کی حفاظت ہے، کہ انسان ان کو 5 وقت اپنے مقرر وقت کے اندر پڑھے اور پھر ان میں کمی بیشی نہ کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی خاص طور پر، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو. یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو تو وہ نماز کی حفاظت کرے. اور نماز کی حفاظت میں سب سے پہلے جو نماز کے آداب اور شرائط ہیں ان کی حفاظت، جیسے طہارت ہے تو طہارت کی حفاظت، کہ انسان اپنے وضو کی حفاظت کرے، وضو کرنے کا وقت ہو تو تمام اعضاء کو صحیح طور پر دھوئے، جس طریقے سے وضو کرنا سکھایا گیا اس طریقے کی پابندی کرے، اپنے من مانے طریقے نہ نکالے. پھر اسی طرح نماز کے لیے جو اور شرائط ہیں کہ لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، قبلہ کی طرف رخ کیا ہو، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے. تو یہ تمام چیزیں نمازوں کی حفاظت میں آتی ہیں. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اسی طرح ظہر سے پہلے کی سنتوں کی حفاظت، اس پر بھی بہت اجر ہے. بعض لوگ فرائض تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سنتوں کی پابندی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 4 رکعت کی حفاظت کرے گا اس پر جہنم حرام ہو جائے گی. اسی طرح خصوصی طور پر عصر کی نماز کی حفاظت. پھر باقی چیزوں میں انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہیں. پھر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. خاص طور پر خواتین کے لیے آتا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، ان کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے. تو مومن عورتیں خصوصاً اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی ہوں. پھر اسی طرح اپنے ماتحت لوگوں کی حفاظت کی جائے، کیونکہ ہر ذمہ دار نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت، یعنی اگر یاد کر رکھا ہے تو اسے بھلائے نہیں. پھر اسی طرح قرآن مجید کے کچھ حصوں کو اپنے دل میں محفوظ کرنے والا ہو انسان، کیونکہ وہ دل جس میں قرآن نہیں وہ دل ایک ویران دل کی طرح ہے. پھر اسی طرح یہ کہ
ان تمام اعمال کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ جن سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. مثلاً گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اگر انسان سلام کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ کی امان میں ہوتا ہے. پھر اللہ کے راستے میں نکلنے والے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. اور پھر انسان اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر بار اور مال کو، ہر چیز کو اللہ کی حفاظت میں دے. جب کوئی سفر پر نکلے تو سفر پہ نکلنے والا پیچھے والوں کو اللہ کی حفاظت میں دے، باقی رہنے والوں کو، اور جو الوداع کہنے والے ہیں وہ جانے والے کو اللہ کی حفاظت میں دے. اسی طرح رات کو سوتے وقت ایسی دعائیں پڑھی جائیں جو مسنون ہیں، جن کے پڑھنے سے حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے، ان کو پڑھنا نہ بھولے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کو جاننے کے بعد انسان کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ ان دعاؤں کا بطور خاص اہتمام کرے کہ جس سے انسان کی حفاظت ہوتی، جس میں صبح و شام کی دعائیں بھی ہیں، رات کو سوتے وقت کے اذکار بھی ہیں، اور دیگر مواقع کی بھی دعائیں ہیں. پھر اس میں انسان کس کس چیز کے شر سے پناہ مانگے؟ ہر چیز کے شر سے، جس میں خود اس کا اپنا نفس، اپنے ذات، شیطان، دیگر انسان اور باقی مخلوقات ہیں. اور خصوصاً اپنے اچھے خاتمے کی دعا مانگے، بری موت سے حفاظت کے لیے دعا کرے، بری بیماریوں سے حفاظت کی دعا کرے، اپنے نفس کے شر سے بچنے کی حفاظت کی دعا کرے، جنات کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرے. اور آخر میں انسان اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار رہے کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انت القاہر یا اللہ، انت الحسیب یا اللہ، انت الشافی یا اللہ، انت المبین یا اللہ، انت الوکیل یا اللہ، انت القیوم یا اللہ، انت المتین یا اللہ، انت السبوح یا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.